خنجر ہے حلق سرور پر عباس ہے شیر نیستان حیدر. کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی آئی, آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی. پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی, آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی. عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر, عباس گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی. دل بر فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی, ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی. عباس لاؤں کیسے لاش اکبر, عباس اے شیر نیستان حیدر. حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا ہے, کمر خم نہیں آنکھوں سے سجھائی دیتا. یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا, تھام لو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا. عباس کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر, عباس اے شیر نیستان حیدر. بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا, یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا. ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا, ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا. عباس جب چھین گئے کانوں سے تو نہ آیا سے تو نہ آیا سے. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں, یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچ دے, یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا. تجھ سے ڈھارستی بڑی
تو نہ آیا غازی جب رضا سر سے چینی میں سجا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برے نام میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارستی بڑی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علام لٹ گئے اہل حرام ارے ریت پر جلتے ہوئے ہو گیا ٹھنڈا لام پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا ہری لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فعرفوا صلوات پر محمد حضرات گرامی قدر مسلسل عشر مجالس کی یہ نویں مجلس ہے اور محمد والے محمد صلوات بزرگان ٹیک لگا کے بیٹھے تو چلیے ٹھیک بھی ہے، نوجوان اگر دیوار کے سہارے سے بیٹھے جن کو خود ابھی پوری قوم کا سہارا بننا ہے وہ سہارا لے کر بیٹھے بیٹا ادھر آؤ تھوڑا سا وہیں کیوں بیٹھ کی ہو ادھر آؤ جگہ ہے کچھ تابوت اٹھنا ہے کیا بات ہے۔ میں اپنے سلام سے 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں، ایک پیغام بھی ہے اس میں اور کچھ باتیں ہیں۔ شعر اور بہت کم پڑھا مجلس میں اس سال میں نے، پڑھتا بھی کم ہوں، لیکن یہ سن لیجئے گا۔ واجب ہے ہم پہ
अजर रसालत अदा करें। वाजिब है हम पे, ये मेरा खून जिगर है जो आपके हवाले कर रहा हूँ, जो कीमत लगाना है लगा लीजिएगा। वाजिब है हम पे अजर रसालत अदा करें, लाजिम है रोज जिक्र शह करबला करें। लाजिम है हम पे अजर रसालत अदा करें, वाजिब है हम पे अजर रसालत अदा करें, लाजिम है रोज जिक्र शह करबला करें। जलते रहेंगे यूं ही चिरागे गमे हुसैन, जलते रहेंगे यूं ही, देखो आप जोर से कैसे सुनते हैं, जलते रहेंगे यूं ही चिरागे गमे हुसैन, चलती अगर हवाए मुखालिफ चला करें। और थोड़ा करीब आए, और थोड़ा करीब आए। चलती अगर हवाए मुखालिफ चला करें, उनसे गमे हुसैन मनाया न जाएगा। पता नहीं कहाँ आप आके सुनेंगे, उनसे गमे हुसैन मनाया न जाएगा। मिट्टी ही जब खराब है उनकी तो क्या करें। जलते रहेंगे यूं ही चिरागे गमे हुसैन, चलती अगर हवाए मुखालिफ चला करें, उनसे गमे हुसैन मनाया न जाएगा। उनसे गमे हुसैन मनाया न जाएगा। मिट्टी ही जब खराब है उनकी तो क्या करें। शेर सुनिए, मिट्टी ही जब खराब है उनकी तो क्या करें। बसते हैं जिस तरह से नजासत से मोमिनीन, बसते हैं जिस तरह से नजासत से मोमिनीन, इस तरह मुनकिराने अज़ा से बचा करें। बसते हैं जिस तरह से नजासत से मोमिनीन, इस तरह मुनकिराने अज़ा से बचा करें। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अच्छा इंशाअल्लाह सलावत पढ़े एक बार और। ये तो बस आपको आमादा करना था, अपने से करीब करना था और करीब कर लिया। अब मारूज़ात जो हैं वो आप ज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर लें। गुफ्तगू ये चल रही है मारिफत हुसैन। कल बात यहाँ ख़त्म हो गई थी कि अगर हुसैन दिल में है तो रूस में भी मरेगा तो करबला जाएगा, और अगर हुसैन दिल में नहीं है तो वो करबला भी मरेगा तो रूस पहुंचा दिया जाएगा। कल यही बात रुकी थी, यही से आगे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिए, दफन रूह, कल यही बात खत्म हो गई थी। दफन रूस में है, दिल में हुसैन थे, करबला आ गए। दफन करबला में हुआ, दिल में हुसैन नहीं थे, रूस पहुंच गया। एक बात तो तय हो गई ना कि दफन कहीं पर हो जाना कमाल नहीं है। और आगे आओ तो कि खुल के बात नहीं करना पड़े, कहीं पर किसी का दफन हो जाना कमाल नहीं है। ये देखो कि अगर वो बगल में दफन है तो इश्क है या नहीं है। अगर इश्क है तो पैगंबर के बगल में दफन होना काम आएगा, और अगर इश्क नहीं है तो जहां की मट्टी होगी वहां पहुंचा दी जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमाने मैंने क्या कहा, मिट्टी ही जब खराब है उनकी तो क्या करें। खराब मिट्टी करबला नहीं जाएगी,
خراب مٹی کربلا نہیں جائے گی. نہیں اور آسان کر کے کہوں, خراب مٹی کربلا نہیں جائے گی, نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. اور تھوڑا سا اور آسان کروں بات, بندگی بے حساب کرتا ہے. سنیے, میں نے مانا ثواب کرتا ہے. سنیے جعفر بھائی, میں نے مانا ثواب کرتا ہے, بندگی بے حساب کرتا ہے. کیوں مسلمان بغیر حب علی اپنی مٹی خراب کرتا ہے. ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھیں. یہ آپ نے بھی اور اوپر آنا ہے. کیوں مسلمان بغیر حب علی اپنی مٹی خراب کرتا ہے؟ جس کے دل میں علی ہو جاتے ہیں نا, ایک جملہ میں نے تیسری یا چوتھی مجلس میں کہا تھا, اس کے دل میں ڈر نہیں آتا. کربلا میں سنیے گا, کربلا میں امام حسین اپنے ڈھیر سارے مقاصد کے ساتھ جمع ہیں. میں کوئی کمنٹ کسی پہ نہیں کروں گا, لیکن جو بات ہے وہ سنیے. ڈھیر سارے امر بالمعروف, نہی عن المنکر, نیکی کی ہدایت, برائی سے روکنا, سارے مقاصد کے ساتھ دین اسلام کی بقا, سب جمع ہے. سوال یہ ہے, یہ جو ادھر 9 لاکھ آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ توجہ, ادھر 9 لاکھ ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ نماز مٹانے آئے تھے تو نماز تو خود پڑھ رہے تھے. دین مٹانے آئے تھے, بظاہر تو اپنے آپ کو دیندار کہہ ہی رہے تھے. پرابلم کیا تھی؟ یہ جو 9 لاکھ کا بڑا مجمع ہے یہ آیا کیوں؟ سوال ہے نا, تو اسی سے پوچھیں کہ کیوں آئے ہو. امام حسین کیوں گئے یہ تو سب نے بتایا, یہ 9 لاکھ کیوں آئے یہ بھی تو بتانا ہے. نہیں, آپ متوجہ ہی نہیں ہو رہے بھائی. یہ 9 لاکھ جمال بھائی, آپ تو بزرگان میں سے ہیں, سرپرستی کریں گے. اگر شام بھائی بات پہنچے تو مجھے بتائیے گا. بھائی سوال یہ ہے طالب بھائی کہ یہ 9 لاکھ جو آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ امام حسین دین بچانے, شریعت بچانے, نماز بچانے, روزہ بچانے, یہ سب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں سب مانتا ہوں, ساری باتیں ایکسپٹڈ, مگر یہ 9 لاکھ کیوں آئے ہیں؟ سوال ہے. سنیے, انہی سے پوچھئے. بات سمجھ میں آئے تو میں دعا چاہوں گا. انہی سے پوچھیں تو میں نہیں پوچھوں گا. خود امام حسین نے پوچھا تھا, مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ ایسے سنیں گے تو پھر میں جملہ سناؤں. کیوں قتل کرتے ہو؟ جناب علی اکبر قتل ہو گئے, جناب علی اصغر قتل ہو گئے, جناب عباس قتل ہو گئے, جناب قاسم سب شہید ہو گئے, پھر بھی امام حسین جا کر حجت تمام کر رہے. اگر حسین نہ پوچھتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 9 لاکھ آئے کیوں تھے. سنیے گا, اگر حسین نہ پوچھتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ 9 لاکھ آئے کیوں تھے. امام حسین نے پوچھا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ فوج یزید نے ایک ساتھ مل کے کہا بغضاً لابیک, آپ کے بابا کی دشمنی میں, آپ کے بابا کی نہیں کیا سننا ہے, آپ کے بابا کی دشمنی میں, علی کی دشمنی میں. تو ایک بات طے ہو گئی نا کہ یہ جتنے یزیدی 9 لاکھ آئے تھے یہ علی کی دشمنی میں آئے تھے, علی کی دشمنی میں آئے تھے. نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے, علی کے دشمنی میں آئے تھے. ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ علی کی دشمنی یزیدیت پہ لا کے چھوڑتی ہے. اللہ اکبر, صلوات پڑھے محمد والے. صلوات پڑھیے ایک بار اور ملے. علی کی دشمنی یزید بنا دیتی ہے, لہذا انسان علی کی دشمنی سے باز آ جائے. ابھی بھی وقت ہے. آل محمد کی دشمنی, یہاں تو چین سے شاید رہ سکو, لفظ شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں,
मगर जैसे ही कब्र में जाओगे ना तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, उसकी वजह मैं बताऊं, एक इंसान मर गया, चचा था, मामू था, खालू था, भाई था, दोस्त था, रिश्तेदार था, जो था, किसी मुसलमान के किसी फिरके का, कोई कमेंट नहीं, कोई भी। अभी तक पूछते थे, मामू आए, चचा के यहाँ जाओगे, भाई के यहाँ जाओगे, भैया ये क्या काम है, भैया ज़रा सुन लीजिए, खालू ये बात सुन लीजिए। लेकिन जैसे ही मरे ना तो अब पूछते हैं मिट्टी कब दफन होगी। अरे यार ये तो चचा है, मिट्टी क्यों कह रहे हो? चचा है, मिट्टी क्यों कह रहे हो? मामू है, मिट्टी क्यों कह रहे हो? अब्बा है, मिट्टी क्यों कह रहे हो? अम्मा है, मिट्टी क्यों कह रहे हो? दोस्त है, नाम लेके बुलाओ, मिट्टी क्यों कह रहे हो? कहा ये जो भी था इसका रिश्ता जैसे ही रूह से खत्म हो गया, अब ये मिट्टी है, जाएगा कहां? मिट्टी में। नहीं और आसान करूं, मिट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। अली है अबू तुराब। और फिर मैं मिट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब, अली है अबू तुराब। अब आखिर से बताओ, तुराब अबू तुराब से दुश्मनी अगर ले ले तो जाएगा कहां? थोड़ा सा और आपको आगे ले आना है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदर भाई आपका हाथ उठ गया, मजलिस हो गई। अब आज 2-3 दिन बाद हाथ उठाया इन्होंने, आज वाली बात ज्यादा समझ में आई। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। ऐसे ही बोलते रहो भाई, आप गौर करें। लिहाजा आले मोहम्मद की दुश्मनी से बाज आ जाए तो वो ये यजीदी फौज क्या करी, बोगजल ले अभी आपके बाबा की दुश्मनी में इमाम हुसैन ने तलवार निकाल ली और हमला कर दिया। मौला अभी तक तो बड़ी नॉर्मल बातें कर रहे थे, ये जैसे ही कहा बोगजल ले अभी आपने हमला कर दिया तो डायरेक्ट ही जाके हमला कर देते ना। ये पूछा क्यों? समझ में आए तो बोलना, वरना कोई बात नहीं। ये पूछा क्यों? डायरेक्ट हमला करते, भाई मेरा साथ आ जाओ, आप मेरे अपने हैं, आप ना आएगा साथ में तो कौन? इमाम हुसैन ने पूछा क्यों? लालू भाई डायरेक्ट जाके हमला करके आते, पूछा क्यों? कहा अगर मैं डायरेक्ट जाके हमला करके आता तो कल के मौलिक कहता कि रहमतुल लिल आलमीन का बेसर था, मुसलमानों पे हमला कर दिया, रहमतुल लिल आलमीन का बेसर है, नमाजियों को काट दिया, रहमतुल लिल आलमीन का बेसर है, रोजादारों को मार डाला, रहमतुल लिल आलमीन का बेसर है, हाजियों को मार डाला, रहमतुल लिल आलमीन का बेसर है, हाफिजाने कुरान को मार डाला, रहमतुल लिल आलमीन के बेसर ने कारियाने कुरान को मार डाला। हुसैन ने कहा मैंने हुज्जत तमाम कर दी, क्यों मारते हो? कहा बोगजल ने अभी अब बात तय हो गई कि जब अली की दुश्मनी है तो नमाजी बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, कुछ बेकार। गौर फरमा रहे, अब ना कहना देखिए वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है, मैं 2-4 मिनट 5 मिनट शायद 10 मिनट जो भी मैं लेट था तो थोड़ा समय इधर कवर पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मैं आज 2 जुमले सिर्फ सुनाऊंगा। इस मजमून को कल मुझे पढ़ना था लेकिन कल हालात दूसरे हो गए थे, मैं नहीं पढ़ पाया। मैं यहाँ तक सिर्फ ले आया हूँ इस मजमून के लिए, और ये मजमून आज की मजलिस में मुख्तसर था, कल की मजलिस में मुकम्मल। इंशाअल्लाह आप बैठ के अब नहीं सुनेंगे। अब मैं 10 मिनट आज और 40 मिनट कल, ये 50 मिनट फज़ाइल इमाम हुसैन बज़बान जनाब अब्बास। मैं खुतबा पढ़ूंगा मौला अब्बास का। आज सिर्फ खुतबे के 2 जुमले, और आप मुझे बताइएगा कि ये खुतबा कल बाकी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर आपने महसूस किया और मुझे भी लगा कि नहीं इसे पढ़ना चाहिए तो पढ़ूंगा, वरना
کوئی دوسرا مضمون لے کر میں سنا دوں گا. ذہن میں رہے یہ بات کہ امام حسین نے اقرار لیا علی کی دشمنی کا. جب علی کی دشمنی کا اقرار ہو گیا تو اب ساری چیزیں بیکار ہو گئی. اب ساری چیزیں بیکار ہو گئی. حسین نے حملہ کر دیا. اچھا ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر منکر علی ہے، دیکھیے بات نکلتی چلی جاتی ہے، شاید لگ رہا ہے آج خطبہ نہیں پڑھ پاؤں گا. تو منکر علی، اب یہاں رکیے 1 منٹ اور رک جائیے. ایک جملہ 2 سوچا تھا پڑھوں گا خطبے کا، اب ایک ہی جملہ پڑھوں گا، لیکن اس کو سن لیجئے. اسی اعتبار سے آپ نے سنا ہوگا ہر نبی نے تبلیغ کی اور ایک منزل پہ آ کے عذاب کا مطالبہ کیا. پروردگار یہ بڑے نالائق ہیں. عذاب. جناب نوح نے مالک سنتے نہیں میری، عذاب. ارے نوح تبلیغ کرو، ابھی میرے بندے ہیں، شاید کچھ اور سدھر جائے، شاید کچھ لوگ سدھر جائے. کچھ دن کے بعد مالک یہ سنتے نہیں ابھی اور تبلیغ کرو، شاید کچھ اور سدھر جائے. اور کچھ تبلیغ کرو، شاید اور سدھر جائے. جناب یوسف مالک عذاب، نہیں اور تبلیغ کرو. جناب موسیٰ مالک عذاب، نہیں اور تبلیغ کرو. جناب یونس مالک عذاب، اور تبلیغ کرو. جناب عیسیٰ مالک عذاب، نہیں اور تبلیغ. جتنے نبی عذاب کی بات کرتے تھے، خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، نہیں اور تبلیغ کرو. شاید کوئی اور سدھر جائے. بھائی آنا جملے تک آنا. شاید کوئی اور سدھر جائے، شاید کوئی اور سدھر جائے. ہر نبی کی بات کو رد کر رہا ہے، شاید کوئی اور سدھر جائے. جب پانی اوپر چلا جاتا تھا تب عذاب آتا تھا، ورنہ ہر نبی سے کہا نہیں اور تبلیغ کرو، ابھی عذاب کی بات نہ کرو، اور تبلیغ کرو، ابھی عذاب کی بات نہ کرو. شاید کوئی اور راہ راست پہ آ جائے، شاید کوئی اور سدھر جائے. آخری پھل تک ڈھونڈنا، شاید کوئی اور سدھر جائے، شاید کوئی اور سدھر جائے، شاید کوئی اور سدھر جائے. لیکن میں نے دیکھا کہ قدیر کے میدان میں سالہ سائل بے عذاب واقع، جیسے ہی سائل نے کہا کہ مجھ پہ عذاب آئے، فوراً عذاب آیا. سننا آلہ میرے ساتھ، فوراً عذاب آیا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مالک تیری سنت تو یہ بنی تھی، مالک تیری سنت تو یہ بنی تھی کہ تو عذاب میں تاخیر کرتا ہے، بندے سے محبت کرتا ہے. نوح نے کہا عذاب، تو نے تاخیر کی. یوسف نے کہا عذاب، تو نے تاخیر کی. موسیٰ نے کہا عذاب، تو نے تاخیر کی. عیسیٰ نے کہا عذاب، تو نے تاخیر کی. تو یہاں بھی تاخیر کر دینا چاہیے تھا، شاید سدھر جائے. عجب نہیں آواز قدرت ہے. یہی تو دنیا کے بتانا چاہتا ہوں، سب کے سدھرنے کے چانس ہے، علی کے دشمن کے سدھرنے کے چانس. سلامات آواز بلند. منظر 5 منٹ زیادہ پڑھوں گا، میرے جانے کا انتظام فوراً کروا دینا. ہاں وہ ذہن میں رکھو، فوراً مجھے نکلنا ہے. وہ کس بندے کو بھیجنا ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو 5 منٹ میں زیادہ پڑھ دوں گا، ورنہ جلدی ختم کر دوں گا. ہاں وہ انتظام کرو، 5 منٹ پہنچانے والا. یہی تو بتانا چاہتا ہوں، سب کے سدھرنے کے چانس ہے، علی کے دشمن کے سدھرنے کے چانس نہیں ہے. جہاں دشمن علی آ گئی اب وہ سدھر نہیں سکتا. آپ غور کریں، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، مالک نے فوراً عذاب نازل کر دیا. اب آپ نے سن لیا. اب آئیے مولا عباس کا خطبہ شروع کرتا ہوں. ایک لفظ خطبے کا بقیہ کل، لیکن اس ایک لفظ کے بعد مجھے بتائیے گا کہ خطبہ آگے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، اور میں بھی محسوس کروں گا کہ خطبہ آگے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. جب سننا بھائی، جب امام حسین مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ حاجی حالت احرام میں، احرام کے اچھے لباس میں خنجر چھپا کے آئے ہیں. آواز ڈسٹرب تو نہیں کر رہی آپ کو؟ دیکھیے میں روز کہنے کی بات نہیں ہے. آپ کیا کہ یہ 5ویں مجلس ہوتی ہے، چھٹی پڑھنی ہے، لیکن اگر مولا طاقت دیکھے تو میں کلیجے کی طاقت سے جملہ پہنچا دوں گا. صلوات. توجہ کریں. مولا عباس کو چاہیے، مولا عباس نے کہا آقا کیوں جا رہے ہیں؟ کئی کچھ حاجی ہیں جو یزیدی فوج کے ہیں، یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے اپنے احرام میں خنجر چھپا کے لے آئے ہیں. اچھا تو ہمیں حرم کا تقدس کو باقی رکھنا ہے،
اور یہاں سے چلے جانا ہے۔ جناب عباس نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے تو جائیں گے، آقا تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ ان کی اوقات انہیں بتا دوں، تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیجئے ان کی اوقات بتا دوں۔ کیا کرو گے؟ کہا آقا بس اجازت، ٹھیک ہے۔ جناب عباس سیدھے وہاں سے نکلے، خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر کھڑے ہوئے۔ آج خطیب بھی انوکھا ہے، منبر بھی انوکھا ہے۔ کل یہ گفتگو مکمل ہوگی، آپ ذرا وقت سے رہیے گا، میں بھی کوشش کروں گا وقت سے۔ خطیب بھی انوکھا، منبر بھی انوکھا۔ خطیب ہے نہج البلاغہ، وارث نہج البلاغہ، منبر ہے نہیں اور جملہ پہنچے تو مجھے بتائیے گا، لیکن جملے بنانے میں نا بھائی گھنٹوں لگتے ہیں، ہم سیکنڈوں میں پیش کرتے ہیں اور آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ وارث نہج البلاغہ خطیب ہے، وارث نہج البلاغہ خطیب ہے، اور سچا خانہ علی منبر ہے، منبر ہے۔ جملہ سنیے، جناب عباس دو اشارے اس جملے میں ہیں، ایک اشارہ حاضہ کا ہے جو کعبے کی طرف، اور ایک اشارہ حسین کی طرف۔ حاجیوں کو مخاطب کیا اور کہا الحمدللہ الذی شرف حاضہ بقدوم ابی، ایک گھنٹہ اسی پہ پڑھ سکتا ہوں، ترجمہ کروں گا بقیہ کل۔ الحمدللہ الذی شرف حاضہ بقدوم ابی، الحمدللہ الذی شرف حاضہ بقدوم ابی۔ جناب عباس کہتے ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس کے بابا کے قدم سے اس کعبے کو شرف بخشا۔ تھوڑا سا اور آپ کو آگے آنا پڑے گا، صلوات پڑھیں محمد۔ اب 2 دن بچا ہے، اب کوئی پانی نہیں پلا سکتا، صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ وہ اور نقصان کر جا رہے ہیں، نہیں پانی نہیں پیے گا۔ الحمدللہ الذی شرف حاضہ بقدوم ابی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس کعبے کو حسین کے باپ کے قدم سے مشرف کیا ہے۔ اب یہی سے سمجھے امت کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ ہم حاجی بنتے ہیں تو مشرف ہو جاتے ہیں، نہیں پہنچے، ہم حاجی بنتے ہیں تو شرف ملتا ہے۔ علی کعبے میں آئے تو کعبے کو شرف ملتا ہے۔ نہیں ایک دیکھیں صاحب، مجھے تو کل آپ کو ٹائم سے بلانا ہے، تو خطبے کا ایک جملہ تو اور کہوں گا تاکہ کل آپ ٹائم سے رہیں۔ اس کے بعد جناب عباس نے حاجیوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور ایک للکار آج سنیے، چیلنج کل سناؤں گا۔ اور عباس کی للکار ہے، دم کتنا ہوگا؟ للکار میں تو دم ہے، اب ہمیں دیکھنا اس سماعت میں کتنا دم ہے۔ سنیے للکار، سنیے مولا عباس کی، بھائی حوصلہ بڑھا دیجئے گا میرا، آخری جملے مجلس ہے۔ جناب عباس نے ایک نگاہ ڈالی شیر والی اور حاجیوں سے مخاطب ہے کہ کہا بس ایک جملہ آج، للکار، چیلنج کل، کیا کہا؟ ایہل کفرۃ الفجر، ایک کافروں، ایک فاجروں، پھر جملہ کہ ایک کافروں، ایک فاجروں، ایک کافروں، ایک فاجروں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حاجی ہے، نمازی ہے، قاری ہے، آپ کافر کہہ رہے ہیں، آپ فاجر کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جناب عباس کا چیلنج ہے، حملہ ہے، للکار ہے، جو بھی سمجھئے۔ کیا کہا؟ ایہا الکفرۃ الفجر، ایک کافروں، ایک فاجروں، بقیہ جملہ کل، ایک کافروں، ایک فاجروں۔ مولا یہ حاجی ہے، آپ کافر کہہ رہے ہیں، یہ حاجی ہے، آپ فاجر کہہ رہے ہیں۔ کہ یہ نہ دیکھو کہ کھڑے کہاں ہو، یہ دیکھو کہ کس کی دشمنی میں کھڑے ہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ کھڑے کہاں ہیں، یہ دیکھو کس کی دشمنی میں
اگر حسین کی دشمنی میں آئے ہیں تو حاجی ہے مگر عباس کی نگاہ میں کافر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس ارباب بقیہ خطبے کے کچھ جملے کل سنیے گا انشاءاللہ. کل پڑھ دیں گے خطبے کے اور کچھ جملے. آج بات کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں اور اس لیے تمام کرتے ہیں کہ قلعہ ظلم کو ٹھایا ہے علی اصغر نے. قلعہ ظلم کو صاحب نہیں بول رہا ہوں بھائی, شعر کی داد چاہوں گا, یہ میرا خون جگر ہے بھیا. یہ ذرا سے سن لو, یہ 2-3 شعر سن لو, اس کے بعد لائٹ بند کر لینا. اس میں معاملہ یہی ہے نا کہ مجمع سمجھتا ہے ماما ادھر گیا مصائب ہے. یہ تھوڑا سا سن لیجیے گا. قلعہ ظلم کو میں اسے اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ یہ میرا خون جگر ہے. کئی شب کی محنت ہوتی ہے, مصرے بنتے ہیں. قلعہ ظلم کو ڈھایا ہے علی اصغر نے, زور حیدر کا دکھایا ہے. قلعہ ظلم کو ڈھایا ہے علی اصغر نے. منقبت نہیں پڑھوں گا, بس ایک شعر پڑھنا ہے مجھے. زور حیدر کا دکھایا علی اصغر نے. جس جگہ پوری مجلس کی داد ایک طرف اور اس شعر کی داد ایک طرف, جس جگہ خوف سے رونا بھی بہت مشکل تھا. اور جڑے جس جگہ خوف سے رونا بھی بہت مشکل تھا, اس جگہ ہنس کے دکھایا ہے. اس جگہ ہنس کے دکھایا ہے علی اصغر نے. آج بھی ظلم کے سینے سے دھواں اٹھتا ہے. مصرے کا لطف لے لو. آج بھی ظلم کے سینے سے دھواں اٹھتا ہے, ایسا ہنس ہنس کے جلایا ہے. آج بھی ظلم کے سینے سے دھواں اٹھتا ہے, ایسا ہنس ہنس کے جلایا ہے علی اصغر نے. ایسا شجاع, ایسا بہادر. حسین کی آواز آتی ہے, حل من ناصر ینصرنا, حل من معین یعیننا. اب لائٹ بند کرنا ہے, بند کر دیں. حل من ناصر ینصرنا, حل من معین یعیننا, حل من مغیث یغیثنا. حسین آواز دیتے ہیں کربلا میں, ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری نصرت کرے. ابھی حسین اس آواز کو بلند کرتے ہیں. خیمے میں رونے کا شور برپا ہوا. حسین در خیمے پر آئے, آواز دی زینب ابھی میں زندہ ہوں. خیمے سے رونے کا شور کیوں آیا؟ آواز دی بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے, کسی کی آغوش میں آتے نہیں. بہت جلدی 2 منٹ میں مسائل پڑھوں گا, جہاں پر آپ کو لگے کہ رونا ہے رو لیجئے گا, میں رلا نہیں پاؤں گا, میں صرف پڑھوں گا. امام حسین نے جناب علی اصغر کو اٹھایا, لے کر جانے لگے. 4 برس کی سکینہ نے پوچھا, بابا بھیا کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہاں وعدہ رہیے گا. بابا بھیا کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آواز آئی, سکینہ علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں. سکینہ سمجھ گئی میرا بھیا پانی پی کے آئے گا. بابا کہہ رہے ہیں حسین ابا کا دامن, آپ کہ اگر کسی کے 6 مہینے کا بچہ ہوگا تو کلیجہ پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا. کوئی بے اولاد ہے تو یہی دعا مانگ لیجئے گا, اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. آپ ذرا سوچیں, اگر آپ اپنے بچے کو گرمی میں لے کر جا رہے ہیں, اگر شوز یا چپل پہنا ہوا ہے, پھر بھی اگر شدت کی گرمی ہے آپ گودی میں لے لیتے ہیں کہ کہیں بچے کا پیر نہ چلنے لگے. حسین اس زمین کربلا پہ علی اصغر کو لے کر جا رہے ہیں جہاں کے لیے روایت یہ ہے, اگر دانا گرے تو بھنجایا کرے گا, دانا گرے تو بھنجایا کرے گا, دانا گرے تو بھنجایا کرے گا.
अबा का साया किए हुए हुसैन लेकर चले। जालिम समझा कुरान आ रहा है, हुसैन करीब गए, अबा का दामन हटाया। ए जालिमो, इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो गया है, अगर तुम में कोई साहब औलाद है एक कतरा पानी पिला दो, एक कतरा पानी पिला दो। नहीं, इसको आप महसूस नहीं कर रहे ना, एक कतरा पानी पिला दो। हुसैन पानी मांग रहे हैं, साकिए कौसर का बेटा पानी मांग रहा, आपने महसूस नहीं किया तो अब इस जुमले को महसूस कर ले। हुसैन कहते हैं, ए मेरे शीओ, काश के तुम करबला में होते तो देखते कि मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। अगर होते तो देखते कि मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। जब कोई पानी के लिए आगे नहीं बढ़ा तो हुसैन ने जमीन करबला पे अली असगर को लिटा दिया और आवाज दी, अगर तुम ये सोचते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, तो आओ आओ। अल्लाह अकबर, इसे पानी पिला दो, इसे पानी पिला दो। बाप ऐसा आप महसूस करें, इस बच्चे को पानी पिला दो। अजीब रवायत है बाप ऐसा, कोई एक साहब औलाद आगे न बढ़ा। हुसैन ने अपने बच्चे को आगोश में लिया और आगोश में लेने के बाद अब जो कहा, बेटा हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, जरा अपनी हुज्जत दिखा दो। अली असगर ने नन्ही सी जबान नन्हे से होठ पर फेरनी शुरू की। अब जो अली असगर ने नन्ही सी जबान नन्हे से होठ पर फेरना शुरू की, रवायत कहती है फौजों में कोहराम बरपा हो गया। अब जो फौजों में कोहराम बेचारे साथ कहता है, आईना आईना हुरमुला इत्ता कलाम हुसैन, अरे हुरमुला कहाँ है, हुसैन के कलाम को कदा क्यों नहीं करता। हुरमुला ने 3 फल का तीर जोड़ा, 3 फल का तीर अरब में ऊंट को नहर करने के लिए मारा जाता है। 3 फल का तीर उठाया, अली असगर के गले पे लगा दिया, गले से खून का फव्वारा हुसैन ने चुल्लू में खून लिया, अपने चेहरे पे बना और चेहरे पे बल के आवाज देते हैं, ए बेटा अली असगर। मैं इसी तरीके से नाना से मैदान महशर में मुलाकात करूंगा। अब हुसैन अली असगर की मैयत लेकर खैमे तक जा रहे हैं। हुसैन से चला नहीं जाता, 7 मरतबा आगे गए, 7 मरतबा पीछे, आवाज देते जाते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना कह के 7वीं मरतबा पूरी ताकत से हुसैन मेरे खैमे पर गए और जाने के बाद आवाज दी, रबाब अपने बच्चे को ले जाओ। रबाब से पहले सकीना बाहर आई, ए बाबा असगर को पानी पिला लाओ। सकीना प्यासी रह गई। बस एक जुमला कहूंगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। इमाम हुसैन अली असगर को ले गए, पुश्त खैमे पर दफन कर दिया। पुश्त खैमे पर अली असगर दफन कर दिए गए। हमारे यहाँ होता यह है कि जब किसी को दफन किया जाता है तो पानी कब्र पर डाला जाता है। हुसैन के पास पानी कहाँ है जो कब्र अली असगर पर डाले। इतना रोए हुसैन, कब्र अली असगर आंसुओं से भीग गई। अरबाब आज़ा जब सब शहीद हो गए, बेचारे साथ कहता है सारे सर मौजूद है मगर अली असगर का सर नहीं है, चाय लेकर आओ। अब नेज़ा बरदार ज़मीने करबला पर नेज़ा चुबा चुबा के अली असगर का लाशा तलाश करते हैं। यहाँ फिजा कहती है, ए रबाब तेरे असगर की खैर नहीं। अचानक एक नेज़े में असगर का लाशा उलझ के बाहर आया। अब जो उलझ के असगर का लाशा बाहर आया, एक जालिम ने गला काटा, माँ चिल्लाती रही, हाय मेरा बेटा। 2 बार ज़िब हुआ, एक बार तीरे जफा से, एक बार खंजरे से। आलम लज़ीना ज़लमू इय्याहुम क़ल्बुन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।